کسی زمانے میں ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ اس بستی کے لوگ نہایت خوشحال تو تھے ہی، مگر وہ گمراہی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ایک دن اس بستی میں ایک اللہ والے آ کے ٹھہرے۔ ان اللہ والے نے وہاں پر ایک گھنے درخت کے سائے میں نماز ادا کرنے لگے۔ جب وہ اللہ والے اپنی نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیر کر دیکھا تو ان کے آس پاس بہت سارے بستی کے لوگ جمع تھے جو انہیں نہایت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بستی والے کہنے لگے کہ اے بزرگوار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ تب وہ اللہ والے کہنے لگے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز کیا ہے اور آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ والے نے جواب دیا میں نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں جس نے تمہیں، مجھے اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تب وہ لوگ حیرت سے کہنے لگے کیا باتیں کرتے ہو، ہمیں تو انہوں نے بنایا ہے۔ جب وہ اللہ والے نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے اس نے تمہیں نہیں بنایا بلکہ در حقیقت تم لوگوں نے اسے خود تراشا ہے، جبکہ اصل دنیا بنانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تب وہ بستی کے لوگ ان بزرگ پہ غصہ ہونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، انہیں مار پیٹ کے بستی سے نکال دو۔ تب ایک شخص نے کہا انہیں بستی سے مت نکالو بلکہ بستی کے اندر رہتے ہوئے ہی انہیں کڑی سے کڑی سزا دو۔ تب وہ بزرگ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اس بستی کے اندر رہنے لگے۔ وہ بستی والوں کی پوری گائے بھینسیں بکریاں چراتے اور ان کے سارے مظالم بھی سہتے رہتے، لیکن رات کا ٹائم ہوتا تو وہ ہوتے اور ان کی عبادت ہوتی۔ ایک دن ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور انہیں پانی کا مشکیزہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ جاؤ اور کنویں سے پانی بھر کر لاؤ۔ دراصل وہ کنواں جہاں تھا اس کے راستے میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا جہاں خوفناک درندے جانور تھے جو انسانوں کو دیکھتے ہی ان پہ جھپٹ پڑتے۔ وہ بوڑھی عورت یہ چاہتی تھی کہ وہ اللہ والے اس جنگل میں جائیں تاکہ کوئی جنگلی جانور انہیں کھا جائے اور انہیں ان سے چھٹکارا مل جائے۔ وہ اللہ والے نے پانی کا مشکیزہ لیا اور چل پڑے اس گھنے جنگل کی طرف جہاں خونخوار درندے تھے، لیکن وہ تو اللہ والے تھے، انہیں کیا ڈر۔ وہ اس کنویں کے پاس پہنچے، مشکیزے میں پانی بھرا اور لا کے بوڑھی عورت کے حوالے کر دیا۔ جب اس بوڑھی عورت نے دیکھا کہ انہیں تو کسی جانور نے کچھ نہیں کہا بلکہ یہ تو صحیح سلامت واپس آ گئے، وہ بہت حیران ہوئی کیونکہ وہ خوفناک درندے تو کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ ایک دن وہ بزرگ اپنی عبادت میں مشغول تھے، اچانک بستی میں شور اٹھا۔ جب جا کر دیکھا تو پتہ چلا وہی بوڑھی عورت واویلا کر رہی ہے، پوری بستی والوں کے آگے فریاد کر رہی ہے کہ اس کے بچے کو اس جنگل کا چیتا اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ بستی والوں کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ کوئی جا کے اس کے بچے کو بچا کر لائے، مگر بستی والوں میں سے کوئی بھی اس جنگل کی طرف جانے کو تیار نہ تھا۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اللہ والے جو ہے انہی کو اس جنگل کے اندر بھیجو، کیونکہ وہ پہلے بھی اس جنگل سے صحیح سلامت واپس آ گئے تھے۔ وہ بوڑھی عورت یہ سن کر ان اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ایک آپ ہی ہیں جو میرے بچے کو بچا سکتے ہیں، میرے بچے کو اس جنگل کا چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، آپ میرے بچے کو بچا کر لا دیں، میں آپ کا دین قبول کر لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر اللہ والے کہنے لگے کہ ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر تمہارا دل مطمئن ہو تو تم اسلام قبول کرو۔ وہ عورت کہنے لگی آپ میرے بچے کو بچا کر لا دیں، میں آپ کا دین قبول کروں گی۔ اس عورت کی یہ بات سن کر وہ بزرگ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے مالک، آج یہ لوگ تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، تیرے حکم سے جو جانور اس کا بچہ لے کے گیا ہے اس جانور کے دل میں رحم ڈال دے۔ مالک، آج یہ لوگ گمراہی سے نکلنے والے ہیں۔ اور یہ دعا کر کے وہ بزرگ جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ بزرگ اس کنویں کے پاس پہنچے اور کنویں کے پاس پہنچ کر
انہوں نے صدا لگائی کہ اے جنگل کے جانوروں، تم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کے غلام ہو۔ تم میں سے جو بھی جنگلی جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عورت کے بچے کو یہاں لے کر آیا ہے، وہ اسے واپس مجھے لا کر دے دو، میں اس بچے کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی اتنی صدا لگانے پر ایک طرف سے ایک چیتا برآمد ہوا، اس کے منہ میں وہی بچہ دبا ہوا تھا جو کہ اس عورت کا تھا۔ اس چیتے نے اس بچے کو لا کر آپ کے قدموں پہ رکھ دیا اور آپ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہ اللہ والے نے چیتے سے کہا، کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ اس چیتے نے گردن ہلائی۔ تب اللہ والے کہنے لگے، اس جنگل کے سبھی جانوروں سے کہہ دو کہ وہ اس کنویں کے پاس نہ آیا کریں۔ بستی کے لوگ اس کنویں سے پانی لیتے ہیں، مگر تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آتے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیتے کے منہ میں زبان آ گئی اور اس نے جواب دیا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی جانور بستی کے کسی بھی انسان کو تنگ نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی بھی ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد وہ بزرگ اس بچے کو لے کے بستی میں آ گئے اور اس عورت کے حوالے اس کا بچہ کر دیا۔ اپنا بچہ پا کر وہ عورت بے تحاشا خوش ہوئی اور آپ کے دست شفقت پر اسلام قبول کر لیا۔ نہ صرف اس نے بلکہ بستی کے کئی لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ دیکھا دوستوں، ایک اللہ والے کے ہاتھ پر کس طرح ایک پوری بستی ڈوبنے سے بچ گئی۔ وہ بستی دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکل گئی۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چیتے کے ذریعے ایک